ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گما دیا ہے۔ کبھی یہ 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو ہوتی ہے اور کبھی 29 کو ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں شب قدر بتانے کے لیے۔ تعین کے ساتھ متعین کے ساتھ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو بلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے، اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتہ ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ دسترخوان اترا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتار ایمان لائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو دسترخوان اتار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا، لیکن پھر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو دسترخوان اتارا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے سوائے چند ایک کے، تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، تو پھر پتھر برستے یا بندر خنزیر بنا دیے جاتے۔ ممکن ہے ایسے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طفیل اس کو 5 راتوں میں گما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی اور ایک شب قدر مل گئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی نہ قدری نہ ہو، تو لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو اور نہ قدری بھی نہ ہو۔ آخری عشرہ مغفرت کا، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو آپ نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، تو آپ نے اعتکاف فرمایا۔ آخری 10 ہجری میں جب 11 ربیع الاول 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح یکسوں ہو کے بیٹھنا کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا،
اللہ का फजल है कि हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में बहुत सी शौक से एतकाफ में लोग बैठते हैं। एतकाफ का मतलब है खलवत में अल्लाह ताला से मांगो, लेकिन जब वो एतकाफी एक मजलिस बन जाए और एतकाफ भी एक भीड़ बन जाए तो वो एतकाफ नहीं रहता। उसका वो मकसद पूरा होता है और ना उसका वो अजर मिलता है जो उस पर रखा गया है। एक दिन का एतकाफ जहन्नम से 3 खंदक दूरी है और एक खंदक का फासला ज़मीनों आसमान के बराबर है। तो एतकाफ का सही फ़ायदा तब है जब आप बैठने से पहले उलमा से पूछ लें कि कैसे बैठना है, क्या तरीका है। तो नाजरीन, ये था एतकाफ का बैठना, एतकाफ की फजीलत, शब कदर की फजीलत। तो नाजरीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।